بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایکسپریس نیوز نیٹورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ ہمارے ارد گرد یہاں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جمہوریت، عدالت، اسٹیبلشمنٹ، بیرون دنیا کا دباؤ، تحریکیں، سیاستدان، میڈیا پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یہ معاملہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سسٹم، نظام گر رہا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ریاست لڑکھڑا رہی ہے، کچھ کہتے ہیں حکومت، لیکن اس کو سمجھ کوئی بھی نہیں پا رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر تھوڑا سا جب باہر نکلتے ہیں تو احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ امریکہ میں جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان کا نعرہ کیا ہے کہ 99%، ہم 99% ہیں، لوگ نکل آئے ہیں وال اسٹریٹ پہ، لوگ کئی شہروں میں امریکہ کے، یورپ ابھی ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے یورپی یونین، ایک یورو آیا تھا، وہاں حکومتیں کولیپس ہو رہی ہیں، گر رہے ہیں ڈھانچے، اٹلی، یونان، یہ ملک، جرمنی جو بالکل ٹوٹ گیا تھا ایک دور میں، اب وہ پھر طاقت بن کے ابھرا ہے، فرانس آگے ہے، لیبیا پہ قابض ہو گیا ہے، لیبیا اچانک کہیں سے نکل کے فٹافٹ کوئی تحریک شروع ہوئی اور قذافی کو کھا گئی۔ حسنی مبارک گئے، فوج آ گئی وہاں، انہوں نے کہا کہ رجیم موجود ہے، اور ایک انقلاب جو کہا جا رہا تھا کہ کامیاب ہو گیا ہے، پتہ ہی چل رہا ہے کہ اب شاید انقلاب شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب لوگ فوج سے لڑنے جا رہے ہیں۔ وہاں یمن میں محمد صالح رہیں جائیں مگر بے چینی ختم نہیں ہوگی۔ بحرین اپنی جگہ آپ کے سامنے ہے، موراکو آپ کے سامنے ہے، اور افغانستان میں جو بھی کچھ ہو، امریکہ ہارے جیتے، طالبان آ جائیں، شمالی اتحاد آ جائے، اس کو اگر آپ ایک عالمی تناظر میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جو بھی حل ہو، اس حل میں بھی کوئی نہ کوئی فسادی ہوگا، اور پاکستان بھی کہیں درمیان میں، پاکستان میں بھی وہی صورتحال ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور لوگ بہت سے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ بیجنگ میں بھی آکوپائی، بیجنگ شاید کچھ عرصے میں شروع ہو جائے، بھارت لرز رہا ہے، بیچ میں ڈر رہا ہے، کیا پوری دنیا کولیپس ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر آپ عرب ٹی وی کھولیں تو وہاں پر آپ کو عرب اسٹریٹس پہ ہنگامے نظر آئیں گے، پاکستان کے ٹی وی چینلز کھولیں تو پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ آپ کو ہنگامے نظر آئیں گے، کوئی بجلی کو رو رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی بچوں کو ذبح کر رہا ہے، آپ یورپ میں جا کے ان کی ٹی وی چینلز کھولیں گے تو یورپ میں آپ کو یہی مناظر نظر آئیں گے، امریکہ میں جا کے کھولیں گے تو وہاں پر بھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا پاکستان بھی ان آندھیوں کا، ان طوفانوں کا ایک حصہ بننے جا رہا ہے، یا یہ کوئی الگ فینومینا ہے؟ 3 ممتاز شخصیات آج کے پروگرام میں موجود ہیں، ان سے میں سمجھوں گا کہ ہم اس وقت جس فیز سے گزر رہے ہیں، اور یہ اس قسم کی بظاہر ایسا، اس سے پہلے جب انقلاب آتے تھے تو اس کا کوئی مقصد سمجھ میں آتا تھا کہ جی جمہوریت چاہیے، یا آمریت آ گئی، یا مارشاء اللہ آ گیا، یا سسٹم۔ یہ اب ایسا لگتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا ایک خاص سمت میں جا رہی ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ سڑک پہ کیوں ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ حسنی مبارک کو بھیجنا چاہتے تھے، فوج آگئی، پھر بچے سڑکوں پہ موجود ہیں، پھر گولیاں چل رہی ہیں سیریا کے اندر، اور سعودی عرب بیچ میں لرز رہا ہے، ایران کسی بھی وقت الاؤ کی طرح پھٹ سکتا ہے۔ عابد حسن منٹو صاحب موجود ہیں، پاکستان کے قانون کے حوالے سے، پاکستان کی جو آئین کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، ورکرز پارٹی، ترقی پسند تحریکوں کے اندر ایک بہت اہم کردار رہا، ہمارے ملک کی سیاست کا، ہمارے ملک کا جو بھی ہمارے نظام رہے، ایک جانا پہچانا نام ہے عابد حسن منٹو صاحب کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لال خان صاحب، ایک معروف جسے کہنا چاہیے کہ نچلے ہوئے طبقے کی جو پڑھی لکھی نمائندگی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو ایک جریدہ نکلتا ہے ایشین مارکسسٹ ریویو کے نام سے، آپ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، اور ابھی تک آپ سوشلزم اور مارکسزم اور اس نظریے کو لے کے چل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں اوریہ مقبول جان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اوریہ مقبول جان صاحب، آپ کو بس اوریہ مقبول جان نہیں کہا جائے تو کافی ہے۔ اچھا، گفتگو میں شروع کرتا ہوں اوریہ مقبول جان صاحب سے۔ مجھے آپ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ پاکستان جو ہے جس افراتفری کا شکار ہے اس وقت، کیا یہ وہی افراتفری ہے جو وال اسٹریٹ
یورپ، بحرین، مصر، لیبیا، افغانستان، یہ مارا ماری، یہ ریاستوں کے نظاموں کا گرنا. وال سٹریٹ کی افراتفری بالکل مختلف ہے اور لیبیا اور ان کی بالکل مختلف ہے، اور پاکستان تو ان سب سے جدا ہے. وال سٹریٹ کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک طویل عرصے تک 1917 میں کمیونسٹ انقلاب آیا ہے، اس سے پہلے بھی کمیونسٹ موومنٹ چل رہی تھی، اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک مشترکہ دشمن کریٹ کیا تھا کمیونزم کو کہ یہ تمہیں کھا جائے گا، تمہاری جو لائف سٹائل ہے اس کو تباہ کر دے گا اور ستیہ ناش کر دے گا، تمہاری جو زندگی میں انفرادی ملکیت ہے اس کے اوپر قابض ہو جائے گا، اور تم جو زندگی ہنسی خوشی گزارتے اس پہ چند مزدور اٹھیں گے اور وہ غنڈوں کی طرح قابض ہو جائیں گے. اور انہوں نے اس کو اکٹھا کر کے ایک سسٹم کا محتاج کر دیا اور سسٹم چلا، جس سسٹم کے 1901 میں بینک آف انگلینڈ نے سب سے پہلے بینکنگ کا لائسنس لیا اور ایک سودی نظام کے اندر جکڑا. اور سودی نظام کی آخری صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے کریڈٹ کارڈز کی جو کہتے ہیں پلاسٹک منی، اس کے اندر لوگوں کو محتاج بنایا. اس کا تو بالکل مختلف ہے جاننے والوں کا نظام. جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ گلوبلائزیشن کے خلاف ہے. گلوبلائزیشن نہیں، اس اکانومی کے تحت جو عام آدمی کی حالت بری ہوئی ہے، گلوبلائزیشن کا فنامنا. گلوبلائزیشن کا فنامنا اس طرح نہیں، سسٹم کی کولیپس ہے نا. کون سا سسٹم؟ جو کارپوریٹ کلچر کا سسٹم ہے، جو کارپوریٹ کلچر کا سسٹم ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے. لیکن جب آپ کارپوریٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کسی بینک کی بات نہیں کر رہے سر. اس میں آپ اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں میڈیا تو آرگن ہے نا، فوج بھی ہے، میڈیا تو ویکل اس میں کیا کیا ہے. دیکھو اس میں میڈیا کارپوریٹ کلچر کیا ہے؟ کارپوریٹ کلچر بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ آج سے اس کا بیس بنتا ہے آپ کا انٹرسٹ سسٹم سارے کا سارا. آج سے 1000 سال پہلے یا 500 سال پہلے ایک امیر آدمی ہوتا تھا جس کے پاس 5 کروڑ روپے آتا تھا، وہ سود لوگوں کو دیتا تھا، سود کے پیسے اور لیتا تھا. ہم نے کہا نہیں، امیر آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، ہم 5 لاکھ غریب آدمیوں کے 5-5 ہزار روپیہ دے کے اکٹھا کر کے ہم اس کو بھی سود کا عادی بنا، وہ بھی سود کما سکتا ہے. ہم نے سسٹم میں اچھا اس میں ہوا یہ کہ اب جو ایک آدمی غریب آدمی کسی ایک دکان کے اندر پیسہ لگاتا تھا تو اس کو کہتے کہ ڈوب جائے گا، یہ لے کے بھاگ جائے گا. اتنا ہم نے اس کو خوف زدہ کیا کہ اس نے بینک میں جب پیسہ رکھا، جب بینک ڈوبا تو پوری کی پوری اکانومی ڈوبی، پوری کی پوری نیشن ڈوبی. کارپوریٹ سٹرکچر کا ایک نمائندہ بینک ہو گیا، بینکنگ سسٹم ہو گیا. ایک اس کے بعد آپ کا اچھا اس کے بعد آپ کا پروڈکٹس ہو گئی جس کو پروڈکٹ کو آپ نے بیچنا ہے. آپ میڈیا اس کا بیسک ویکل ہے. اچھا ٹھیک ہے. میڈیا آج سے 50 سال پہلے آپ اپنی شاپنگ لسٹ نکال کے دیکھ لیں، میڈیا نے ایک لائف سٹائل دیا اور پھر یونیفارمٹی آف لائف سٹائل دی کہ ایک ہی طرح کی جینز جو ہے وہ پہنی جائے منیلا میں، اسی طرح کی امریکہ میں، اسی طرح کی پاکستان میں، برانڈز بننا شروع، برانڈز بننا. اچھا ایک ہی طرح کا کھانا کھائیں، ایک ہی طرح کا برگر کھائیں، ایک ہی طرح کی آپ لائف میں آپ ڈانس وانس کریں، آپ کے پارٹی سسٹم بھی ایسا، آپ کے ہیروز بھی ایک طرح کے ہو کیا کہ وہ بکتا. اچھا یعنی کارپوریٹ کلچر میں پھر یہ برانڈز آ گئیں، برانڈز بھی آئے، پھر میوزک بھی آ گیا. میوزک بھی آ ایک ٹوئسٹ کا زمانہ، ٹوئسٹ چلا، پھر ٹوئسٹ کے بعد وہ ڈسکو آ گیا، پھر ڈسکو کے بعد ظالم تھا یہ کارپوریٹ کلچر کہ 1920 کے اندر پہلی دفعہ جس وقت فلوریڈا کے اندر انہوں نے مس ورلڈ کا جو کمپٹیشن کروایا ہے، تو اس مس ورلڈ کے کمپٹیشن کو انہوں نے کہا کہ پلمپش لیڈی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس کا امیج 20 سال تک چلا. 20 سال بعد انہوں نے کہا کہ پلمپش لیڈی جو برادر جو یعنی زیادہ بھرمی سی سے کہتے ہیں، موٹی نہیں متناسب جسم والی خاتون. اس کے بعد یہ ہوا گیا کہ سائز 0 آ گیا، کہ سائز 0 کیونکہ وہ سارا کا سارا پھر اس سائز 0 کیا ٹوٹل منحنی سی، پتلی سی، جس میں کھانا پینا چھوڑ دیا. اچھا پھر اس کے بعد پھر پلمپش آ گیا. یہ یعنی لوگوں کو اس طرح الجھایا اس سارے معاملے کے اندر، اور اس فیشن شو اور باقی چیزیں اور لائف سٹائل کو. اچھا اب وہ کلیپس ہو رہا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس کلیپس ہونے کی وجہ یہ کہ جو 99% جس کی آپ کی بات کی ہے، اس 99% کا جینا دوبر ہوا ہے. نہیں مگر وہ اسی اب ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ جو نکلے ہیں اس کارپوریٹ اسٹرکچر کو گرانے، وہ بھی تو کارپوریٹ اسٹرکچر کو یوز کر رہے ہیں. وہ ٹویٹر نہیں، فیس بک، جو اس سسٹم کو گرانے نکلے ہیں، جینز پہن کے، وہی جینز پہن کے وہی ڈرم بجاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے، لیکن انسان ہوتا ہے. اب اس کو ذرا اس سسٹم کو ذرا پاکستان کی طرف لے کے آتے ہیں کہ یہاں جو لیکن یہاں پر بھی عمران خان سونامی لے کے نکل رہے ہیں نا. یہاں پر بھی نعرے جو لگ رہے ہیں اب وہ نظریاتی بنیادوں پہ نہیں لگ رہے کہ سوشلزم، اسلام. اب لگے اس کو گرائیں گے، اساسے ظاہر کرو، کرپٹ نظام ہے، یہ چور ہے. اس میں نظریہ کوئی بھی نہیں ہے. اس کا اساسہ، اس کا یہ مطلب اس میں جو ایک نظریاتی سیاست تھی پاکستان میں آج سے کچھ عرصے پہلے تک، وہ نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہے. وہ آ گئی ہے اب اساسوں پہ لوٹ مار، اس کا پیسہ، اس کا بچہ. یعنی ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی نظریہ نہیں ہے. اور بظاہر مطلب لوگ ایک دن نرسیں نکلاتی ہیں، ایک دن اسٹوڈنٹس نکلاتے ہیں، ایک دن وہ کسی بجلی کی طرف سوسائٹی میں ہوتا ہے. اب ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ آئیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ اس میں پھر یہ سسٹم
کس طرح کولیپس ہو رہا ہے اور پھر کیا ان میں ریاستیں بھی کولیپس ہو رہی ہیں؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بلکہ خواتین و حضرات، نظام ریاستیں کولیپس ہو رہی ہیں تو پاکستان کہاں ہے اس وقت؟ ابھی وقفے میں بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا جی تو یہاں بات ہوئی کہ پاکستان کا تو نظام ہی کوئی نہیں ہے، نظام نہ ہوتے ہوئے پھر بھی سب کچھ کولیپس ہو رہا ہے، ڈھانچہ گر رہا ہے تو کیا گر رہا ہے، اور پھر جہاں اگر کچھ گرتا ہے تو پھر اس کی جگہ کو متبادل نظام بھی لیتا ہے۔ تو پاکستان میں کوئی نظام ہی اگر نہیں ہے اور یہ ڈھانچہ ہی پورا گر رہا ہے، اور ڈھانچے سے مراد کوئی یہ جمہوری نظام یا پارلیمنٹ یہ نہیں بلکہ پورا ڈھانچہ، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا حصہ ہے، یہ پوری ایلیٹ کلاس اس کا حصہ ہے، تو اس ویکیوم کی کون جگہ ہے؟ لال خان صاحب، پاکستان کہاں فٹ ہو رہا ہے اس وقت؟ میرے خیال میں پہلے تو یہ کہ پاکستان میں ایک نظام ہے اور وہ کیپٹلزم، لیکن اس کی بہت ہی ایک گلی سڑی اور اس کی فرسودہ شکل ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے پاکستان کو جنم لینے سے اب تک 64 سالوں میں وہ کیپٹلسٹ یا انڈسٹریل ریولوشن کا ایک شک یا ایک شرط بھی اور ایک فریضہ بھی پورا نہیں کر سکے، نہ یہاں جاگیرداری کا خاتمہ ہو سکے، نہ یہاں وہ بیسک انفراسٹرکچر جو چاہیے ہوتا ہے ماڈرن نیشن سٹیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جس میں فزیکل انفراسٹرکچر ہے، روڈز، ریلویز، ٹرانسپورٹ، پورٹس وغیرہ، اور جو سب سے امپورٹنٹ سوشل انفراسٹرکچر ہے جس میں تعلیم اور علاج، یعنی کیپٹلزم فیل ہو گیا، یعنی کیپٹلزم یہاں پہلے ہی فیل ہو گیا، وہاں ایک ریولوشن ہوا تھا وہ نہیں ہوا۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہم دیکھنا چاہیے کہ ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں اس عہد میں ایک ورلڈ اکانومی ہے، ایک عالمی معیشت ہے جس کی کرشنگ ڈومینیشن ہے، کچل دینے والی جبر ہے، جس کا ہر ملک پر، ہر معاشرے پر مختلف سیاسی یونٹس ہیں، لیکن 193 ملٹی نیشنل ایسے کارپوریٹ جو سیکٹر ہے وہ دنیا کی 85% اکانومی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں خاص پیٹرول کمپنیز ہیں، مطلب اس میں کھانے کے سب سے بڑی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، میرل لنچ ہے، گولڈمن سیکس ہے، موٹر انڈسٹری ہے، چکن کون سی کھانی ہے آپ نے، برگر کون سا کھانا ہے آپ نے کس ہوٹل کی، کس آئی بی ایم ہے، مائکروسافٹ ہے، ساری چیز ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ نیشن سٹیٹ کی کنٹرول سے بہت آگے چلا گیا، ملکوں سے بھی بڑا ہو گیا۔ مثلا بہت ساری مائکروسافٹ جو ہے وہ افریقہ کے 19 ملکوں سے اس کی اکانومی زیادہ بڑی ہے، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ پہلے جس ملک کی یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن ہوتی تھی ان ملکوں میں بھی اس کی ترقی کے اثرات ہوتے تھے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ امریکن اکانومی کا گروتھ ریٹ گر رہا ہے اور امریکن ملٹی نیشنل، جنرل موٹرز، لاکہیڈ مارٹن، وہ ان کے پروفٹس میں بہت ریپڈ سپیڈ اپ ہو رہی ہے، جس سے نیشن سٹیٹ کا اور گلوبلائزیشن کا ایک ٹکرار پیدا ہو رہا ہے۔ پورے ملک چھوٹے رہ گئے، جو بوئنگ ہے، بالکل، یعنی بوئنگ جو ہے، اب بوئنگ تو کئی لگتا ہے کہ کئی ملکوں سے ہی بڑا ہے بوئنگ۔ کوسچن کیا ہے کہ کیپٹلزم جو ہے اس کا مقصد منافع حاصل کرنا نہیں ہوتا، سرمایہ داری کا مقصد شرح منافع حاصل کرنا ہوتا ہے، ریٹ آف پروفٹ۔ اگر اس سال ان کو 100 کروڑ کا فائدہ ہوا ہے، اگلے سال پھر 100 کروڑ کا فائدہ ہوا تو اس کو وہ پروفٹ نہیں کہیں گے، لاس کہیں گے۔ اب پروفٹ لے کے پھیل کے اب اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ ان کی پروفٹیبلٹی نہیں بڑھ رہی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کولیپس آتے ہیں کیپٹلزم میں۔ نہیں، لیکن بینک کھلتے جا رہے ہیں، نہیں، بینک تو کھل رہے ہیں، بینک کھل رہے ہیں، لیکن بینکنگ کا جو ریٹ آف پروفٹ وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے بینکوں کو بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ بڑے بینک جو ہے مثلا بیل آؤٹ کون کر رہے ہیں؟ بیل آؤٹ سٹیٹس کر رہی ہیں۔ اب بینکوں کو جب انہوں نے بیل آؤٹ کیا ہے، اب پہلے بینکنگ کا اکنامک فائنینشیل ڈیفالٹ تھا، ابھی 2010 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوورن ڈیفالٹ شروع ہو گیا ہے، ملک کنگال ہو رہے ہیں، جن میں یونان ہو گیا ہے، پورچوگل ہے، اٹلی ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی ہوگا اٹلی، اور اٹلی 6 times larger economy than گریس۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برٹن ڈیفالٹ میں ہے۔ اگر آپ امریکن اکانومی کا جائزہ لیں تو امریکہ کی جو اس وقت ڈیٹ ہے وہ اس کی جی ڈی پی سے زیادہ بڑا ہے۔ پاکستان کی دیکھیں، پاکستان کی 2/3 اکانومی بلیک اکانومی ہے، بلیک اکانومی، یعنی یہ آفیشیل فگرز ہیں، 2 نمبر جعلی، جس میں ڈرگز ہیں، جس میں کرپشن ہے، جس میں کرائم ہے،
جس میں رینسم ہے، مختلف چیزیں ہیں. تو یہ چلا رہے ہیں ملک آپ. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں پاکستان میں کرپشن ختم کر دیں، پاکستان میں کرپشن ختم کر دیں، پاکستان ختم ہو جائے. اکنامک سائیکل کون چلا رہا ہے؟ پاکستان چل جو رہا ہے وہ کرپشن پہ چل رہا ہے، بلیک منی پہ. بلیک منی پارٹ ہوتا ہے. دیکھیں $60 بلین کی ڈرگ انڈسٹری ہے امریکہ کی. اگر وہ آج وہاں ہیروئن کنزیومر ختم ہو جائیں تو امریکہ اکانومی بیٹھ جاتی ہے. اور یہاں بھی طالبان ہی بیٹھ جائیں. جی جی. اچھا نہیں طالبان ہی بیٹھ جائیں. طالبان ہی پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سارے پیسے آپ کے ہیں ہی. یہ 6 گاڑیاں لوگوں کی آئی ہوئی ہیں. یہ آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں 5 کہاں سے آ رہی ہیں؟ اب دیکھیں نا یہ آفیشیل فگر یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کھڑی ہے بالکل وہ بلیک اکانومی پہ ہے. آفیشیل فگر کرپٹ آدمی جب پیسہ کماتا ہے نا وہ خرچہ بھی کرتا ہے. وہ ڈانس والی کو بھی دے گا، وہ اس کو بھی دے گا، وہ شراب والے کو بھی دے گا، وہ باقی جگہ بھی خرچہ، گاڑی بھی خریدے گا. یہ اکانومی چل رہی ہے نا ساری. کوسچن یہ نا کہ جب ایک بلیک اکانومی ہو جائے اس کی مافیوزی رولنگ کلاس ہوتی ہے. مافیا ٹھیک ہے نا. آج جو پاکستان کی رولنگ کلاس ہے وہ سرمایہ دار نہیں ہے. یہ نیا کلاس پیدا ہوئی ہے کیونکہ اس کلاس کا فیلئر تھا کیپٹلزم کو مینوفیکچرنگ پروڈکشن کی بیسس پہ ڈیولپ کرنے میں، اور ان کی جو تاریخی ناکامی ہے، شکست ہے، اس کی وجہ سے پوری اکانومی بلیک میں چلی گئی ہے. نہیں تو یعنی پاکستان چل ہی نہیں سکتا اگر کرپشن ختم ہو جائے. یہ تو عمران خان میں کہہ رہا ہوں ہو جائے. کیپٹلزم جو ہے اس کی جو خرابی ہے اس کی وجہ کرپشن نہیں ہے. کیپٹلزم کرپشن کو بریڈ کرتا ہے کیونکہ اس سسٹم میں جب بحران آ جاتا ہے وہ چل نہیں سکتا تو وہ ناجائز ذرائع سے اپنی پروفٹیبلٹی کو قائم رکھنے. اس میں جمہوریت کوئی معنی نہیں. جمہوریت دیکھیں نا، جمہوریت تو ہر دور میں رہی ہے. پریٹورین ڈیموکریسی تھی روم میں، ایتھینین ڈیموکریسی تھی یونان میں، ٹھیک ہے، شورائی جمہوریت تھی عربیہ میں اسلامی ریولوشن کے بعد. اسی طرح یہ بورجوا ڈیموکریسی ہے. ہر ڈیموکریسی نظام کا نام نہیں ہے، سماجی اور معاشی نظام کا نام نہیں ہے. یہ کیا ہے پاکستان میں؟ کیا ہے یہ جو پاکستان میں ایک اب یہ نہ کہیں کہ مافیا کا رول ہے. نہیں، آپ مجھے بتا لیں کہ آپ یہاں 1% لوگوں کو ووٹ لینے کا حق ہے، 99% لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہے. اگر آپ پاس 5-10 کروڑ روپے ہیں نہیں ہے تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں یہاں پہ؟ آنیسٹلی بتائیں مجھے. نہیں لڑ سکتے. نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب پیسے کی جمہوریت، مافیا نہیں، یہ منی ڈیموکریسی. عوام کی جمہوریت نہیں ہے، یہ حکمران طبقے کی جمہوریت ہے. عوام کی جمہوریت وہ ہوگی جیسے پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ میں ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا ہے کہ ہم پارٹی ہر اس جمہوریت کو مسترد کرتی ہے جو سوشلزم پر مبنی ہو. اب یہاں پہ یعنی جمہوریت نہیں ہے. یہاں پہ جو جمہوریت ہے حکمران طبقے کی جمہوریت ہے. حکمران طبقے کی تو پھر مافیا ہے نا. پارلیمنٹری ڈیموکریسی. مافیا جو ہے وہ کارپوریٹ اسٹرکچر کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں obviously. جو کارپوریٹ اسٹرکچر خود بخود کولیپس ہو رہا ہے. obviously. اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا حصہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے نا. اب دیکھیں نا آرمی کے اندر اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا انٹرپرینور کون ہے؟ پاکستان آرمی. ٹھیک ہے، تمام انڈسٹریز میں آپ دیکھ لیں جو آفیشیل اکانومی اس میں بھی انٹرپرینور ہے. لیکن بلیک اکانومی کیا کرتی ہے؟ وہ بلیک کو وائٹ کیسے کرتی ہے؟ وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈالیں گے. وہ کبھی ایسی جگہ انویسٹ نہیں کریں گے کہ سیمنٹ فیکٹری لگا دیں یا جو لانگ ٹرم پروفٹیبلٹی ہو. ٹرانسپورٹ میں ڈال لیں گے، ادھر سے بس خریدی ادھر جا کے بیچ دی. یہ اس کا اپنا کیریکٹر ہوتا ہے ہر اکانومی کا. اور چونکہ وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا ہے، ریلوے ختم ہو گئی ہے، بجلی کی حالت آپ دیکھ لیں کیا ہے، اور پورے ملک میں انفراسٹرکچر ٹوٹ رہا ہے، سڑکیں نہیں ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں. یہ تضاد ہے. اچھا سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور گاڑیاں آ رہی ہیں. ایک وقت کے بعد خواتین حضرات، یعنی اب پھر میں اسی بات پہ آؤں گا کہ پھر ریاستیں کس طرح کھڑی رہیں گی اگر یہ معاملات اس طرح ہوں گے؟ پاکستان کس طرح کھڑا رہے گا اگر یہاں پہ جمہوریت اور کارپوریٹ اور مافیا، پھر ہم آگے کس طرح چلیں گے؟ اور جو وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ اب تو نہ کوئی نظریات وزریات فضول بات رہ گئی. یہ وقتی طور پہ ہوا، کس کا اسٹیج کس کا بڑا ہے، کس کی لائٹ، کس کی کوریج، اس میں بھی کارپوریٹ گھسا ہوا ہے. یہ عارضی طور پہ ہوا، ٹیمپریری. ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں کہیں دینی جماعتیں بھی تو ہیں، اس میں کہیں اسلام بھی تو ہے درمیان میں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارے ملک میں کوئی نظام ہی نہیں. آپ نے اور یہ مقبول جان صاحب کی اور لال خان صاحب کی بات سنی. وہ کہتے ہیں کہ یہ عجب طرح سے ہے کہ پاکستان میں، لال خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ چل ہی کرپشن کی وجہ سے رہا ہے. کرپشن اگر فری کر دیجئے تو پاکستان کی معیشت ہی گر جائے گی. اور یہ چل ہی اس 2 نمبر کرپشن، اس گھٹیا قسم کی چور بازاری پہ ہی ملک کھڑا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات کی آپ نے لال صاحب. مٹو صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان؟ یہ کیا ہے؟ کس دور سے گزر رہی ہے دنیا اور پاکستان؟
ہاں نہیں، دنیا اور پاکستان جو ہیں وہ ایک ہی دور میں سے بھی گزر رہے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کو آپ نے خود تقسیم کیا ہوا ہے، پہلی دنیا ترقی یافتہ دنیا کے طور پر، دوسری دنیا جو بیچ میں کھڑی ہے اور ترقی یافتہ ہونے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور تیسری دنیا جو ہم لوگ ہیں بے شمار۔ یہ تقسیم خود بخود ڈیولپنگ اور تھرڈ ورلڈ۔ تو اب جو بین الاقوامی کارپوریٹ سسٹم قائم ہو گیا اور گلوبلائزیشن کے پس منظر میں اس کا جو رول ہے، جس کا ذکر اب ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نتیجے میں سبھی ملک جو ہیں وہ اثر انداز ان کے اوپر ہوتی ہے اور سبھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کشمکش اور خرابیاں اور گڑبڑ ان کے اپنے معروضی حالات کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر لال خان نے کہا ہے کہ بھئی پاکستان تو ابھی فیوڈل سٹرکچر توڑ نہیں سکا، یہاں تو ایک قسم کی پری انڈسٹریل سوسائٹی جو ہے اسی پہ آ کے اٹک گئی اور کھڑی ہو گئی۔ جاگیردار زیادہ طاقتور ہے یا یہ جو مافیا جو گروہ بن گئے ہیں ملک میں؟ ہاں وہ یعنی پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ اگر تو آپ طاقت ان کے پیسوں کی اور ان کی روپے کی اور دولت کی مینیپولیشن کی اور اس کے استعمال کی کریں تو وہ تو مافیا ہے، طاقتور۔ لیکن جب آپ اس کو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں تو پھر جاگیرداروں کا ایک بہت بڑا کردار اس میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز ان کے بغیر نہیں چلتی، اسمبلیوں کے اندر وہ جا کے بیٹھتے ہیں، 65% سے زیادہ آبادی کے اوپر وہ حکمرانی کرتے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، سوشلی ان کو کنٹرول کرتے ہیں، اکنامکلی ان کو کنٹرول کرتے ہیں، پولیٹیکلی ان کو کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے ان کے بغیر مافیا اور یہ سب لوگ ایک دوسرے میں کسی نہ کسی جگہ جا کے مل جاتے ہیں۔ اس میں پھر فوج بھی آ جاتی ہے، فوج پارٹ آف اٹ یا فوج جو ہے سارے کے سسٹم کا حصہ بن گئی ہے نا، اس لیے کہ فوج خود اس سارے کے اندر جتنا بھی چھوٹا موٹا یہاں پہ کارپوریٹ کام ہے وہ، اور جتنا بھی یہاں پہ زمین اور اگریرین سسٹم ہے اس کے اندر فوج کے اپنے حصے ہیں اور اس کا اپنی ملکیت ہے اور اس کی اپنی ایک طاقت موجود ہے۔ انفیکٹ اگر انسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو سب سے طاقتور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فوج ہی ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس توپ بندوق ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر آج یہاں کی جو اکانومی ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے قبضے میں۔ اس لیے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ فوج چلی جائے گی، فوج آ جائے گی، وہ میری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ فوج فزیکلی موجود ہے۔ فزیکلی کا مطلب یہ نہیں کہ 5 لاکھ آدمی فوج کے موجود ہیں، وہ تو پاکستان کی تمام کارپوریٹ سسٹم کے اندر، اس کی اکانومی کے اندر، اس کے بینکوں کے اندر، اس کی اب تو بلکہ یونیورسٹیوں کے اندر اور ان ساری چیزوں کے اندر وہ موجود ہے، تو اس لیے اس کو تو آپ کہیں نکال نہیں سکتے اور اس کو براہ راست آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بعض اوقات وہ اپنے معاملات خود بخود ہی حل کرا لیتی۔ بہرحال یہ ایک الگ معاملہ، میں پاکستان ایک ڈفرنٹ سٹیج کے اوپر ہے، یعنی اس کے مقابلے میں ہندوستان ایک سٹیج پاکستان سے آگے بڑھ چکا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ایک انڈسٹریل بہتر سائٹ پہ یا بہتر یا برائی نہیں، کیونکہ جو بھی اس کارپوریٹ سسٹم کی سطحوں کے اوپر آگے بڑھتا ہے وہ الٹیمیٹلی تو کرائسس کو اور بحران کو اور زیادہ انوائٹ کرتا ہے، لیکن ایک اعتبار سے وہ بہتر ہے، اس اعتبار سے کہ اس کو اس قسم کے مسائل جو پاکستان کو آج درپیش ہیں اتنے بڑے طریقے سے اور سنگین طریقے سے۔ مذہب کہاں آتا ہے درمیان میں؟ مذہب تو مجھے نہیں پتا کہاں آتا ہے، مجھے تو اس پورے ریاستی ڈھانچے میں مذہب کی، ریلیجن کی بھی تو امپورٹنس ہے نا ہر ملک۔ اب آپ نے ایک سوال پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ پوچھ رہے ہیں یا گلوبلی؟ تھیوریٹیکلی گلوبلی بتائیے پھر پاکستان بتائیے۔ گلوبلی تو دنیا کے وہ ملک جو انڈسٹریلی ڈیولپڈ ہیں وہاں تو مذہب نہیں آتا، وہاں تو کارپوریٹ سسٹم جس کے طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے اس میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں جس وقت انہوں نے اپنا امپیریلسٹ طاقت کے طور پر وہ ایمرج کیے اور انہوں نے کلونیل سسٹم بنایا تو اس میں مذہب تو نہیں آیا، اور جس وقت انہوں نے گلوبلائزیشن کا ذکر کیا اور گلوبلائزیشن کی بنیاد کے اوپر ساری دنیا کو اپنی اکانومی کے ماتحت کرنے کی کوشش کی، اس میں مذہب تو نہیں آیا۔ نہیں، لیکن برطانیہ کہاں ہے؟ برطانیہ وہ تو ایک سمبولک ہے نا کہ مذہب انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے۔ انڈیا میں مذہب نیپال جیسا پسماندہ ملک جو ہے اس نے کہا ہوا ہے کہ ہم ہندو سٹیٹ ہیں، لیکن اس سارے کے باوجود نیپال کے اندر
हिंदू स्टेट का या हिंदू मज़हब का उसकी इकोनॉमी में, उसके स्टेट स्ट्रक्चर में, उसकी पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ पर अमली तौर पे तो नहीं आया ना मजहब। किस जगह? जिस तरह वहां इस्तेमाल, जैसे इंडिया में इस्तेमाल होता रहा, आज भी इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हिंदू लफ्ज जो है वो अपना मजहब, उनका कैपिटलिज्म भी बढ़ता गया, मजहब भी बढ़ता गया, दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हुई है ना। बढ़ता नहीं गया। बढ़ने का मतलब आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मजहब को एज एन इंस्ट्रूमेंट स्टेट पावर पर कब्जा करने के लिए या तरक्कियात को रोकने के लिए या तब्दीली को रोकने के लिए, ये स्टेटस को कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मसलन पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए कि पाकिस्तान में एक स्टेट रिलीजन है। मैं सऊदी अरब की बात करने वाला हूँ, जहाँ मुसलमानों का मंबा है, जहाँ उनकी सबसे मुतबर्रक ज़मीन मौजूद है, जहाँ सबसे मुतबर्रक मकामात मौजूद हैं, वहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल मौजूद है। वो किसकी मिल्कियत है? वहाँ के क्या निज़ाम है? उसको आप इस्लामी निज़ाम कहते हैं। बादशाह के हवाले आपने कुंजियाँ की हुई हैं, ये बादशाह पैदा कैसे हुई थी? किसी ने इसको एग्जामिन किया है? और उसको कुंजियाँ दी हैं हरमैन शरीफैन की, और वो खादिमुल हरमैन शरीफैन कहलाते हैं। सारा तेल उनकी अपनी कब्जे में है, उनके खानदान के कब्जे में, जिसको चाहे दें, जिसको ना चाहे ना दें। और इस्लाम से और उसके अंदर ये तो पहले से चला आ रहा है। देखिए सर, मसला सारा ये है कि जिस वक्त हम सारे रिलीजन्स का मुताला करते हैं तो हम इस्लाम को जरा सा उसके अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नथी कर देते हैं। और इस्लाम ने वाकई अपने उसके प्रैक्टिसिंग जितने लोग थे उन्होंने भी उसी तरह बिहेव किया जिस तरह बाकी रिलीजन वाले करते थे कि हमने एक हिंदुत्वा के नाम पे हमने एक मूवमेंट चलानी है, लेकिन सिस्टम वही नाफज करना है जो बीजेपी और उसके दरमियान कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस भी वही करती है, वही एंग्लो सैक्सन लॉ चल रहा है, वही सब कुछ चल रहा है, सिर्फ पावर लेने के लिए हम लेके आ जाते हैं। क्रिश्चियनिटी भी जिस वक्त आई थी तो वो उस वक्त चर्च का जो इख्तियार था वो यही था कि किसको बादशाह बनाना है और किसको नहीं बनाना। इस्लाम बुनियादी तौर पर थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा है और उसने जो सिस्टम नाफज किया था बिल्कुल इस्लाम बुनियादी तौर पर कहता है कि हम एक सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो डिटर्मिन करते हैं किसी स्टेट के लिए। मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाह, स्टेट से क्या मुराद है? जो इस्लाम स्टेट को, इस्लाम में स्टेट क्या है? देखिए इस्लाम के अंदर बुनियादी इस्लाम के अंदर स्टेट की इस्लाम हम मुसलमान जो है वो मदीना को रियासत, मदीना को आइडियल रियासत, अगर आप वो पढ़ लें ना सारी की सारी जो नहीं, लेकिन हमारी जो खिलाफत राशिदा है जी वो तो शिफ्ट हो गई थी मदीना से। नहीं, मदीना में रही खिलाफत राशिदा, शिफ्ट हो गई ना, हज़रत अली ने शिफ्ट की। ठीक है, इस्लाम यूनिवर्सैलिटी पे बिलीव करता है। पहली बात, मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाह पूरी दुनिया, फउलाइका हुमुल काफ़िरून, पूरी दुनिया के अंदर। और वो जो एक खास आयत है ना कि अपना वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, के तमाम दीनों पर हमने इसको गालिब। अच्छा, अब एक वक्फे के बाद मैं और ये सब बिल्कुल आप इसी बात से शुरू करूंगा कि जरा इस्लाम पे हम, यानी इस्लाम अगर पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं तो क्या इस्लाम भी ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं? यकीनन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब यानी इस्लाम में स्टेट का तस्वुर नहीं है, बहुत डिवॉल्व है, बहुत डिवॉल्व। अच्छा, अब मैं ख़वातीन और हज़रात एक वक्फे के बाद जरा दोबारा हाजिर होता हूं और ये मकबूजा साहब से पूछूंगा कि इस्लाम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, उस ग्लोबलाइजेशन की जो अब कोलैप्स हो रही है, ये कोई और ग्लोबलाइजेशन है? और क्या ये पॉसिबल है? कई खलीफा, कई अमीर, कई सुल्तान, इमाम, अमीर, ये कैसे पॉसिबल है आज की दुनिया में? और ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो क्या इसको इस्लाम फिल कर रहा है या सोशलिज्म फिल कर रहा है या कोई और सिस्टम है जो इसको फिल कर रहा है? और फिर पाकिस्तान का जिक्र करेंगे। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और ये मकबूल जान साहब, आप कह रहे हैं कि इस्लाम स्टेट जो है वो पूरी दुनिया है, इस्लाम में पूरी दुनिया। इस्लाम का अल्लामा इकबाल ने फिर पाकिस्तान का तस्वुर तो नहीं दिया? नहीं, अल्लामा इकबाल ने उस वक्त अल्लामा इकबाल का बेसिकली पैन इस्लामिज्म का कॉन्सेप्ट था। मतलब ये था कि उस वक्त सिटी स्टेट, सॉरी नेशनल स्टेट्स का जमाना था और स्टेट्स बन रही थी, और चूंकि इंडिया एज ए स्टेट ही बाहर निकलना था और बाउंड्रीज बन गई थी। 1920 में आपका पासपोर्ट आया, 1926 में आपके वीजा रेगुलेशन आए हैं, दुनिया को आपने केक की तरह काट दिया था। तो उसने कहा था अगर बन रही है तो इसके अंदर फिर हम अपनी एक नेशन स्टेट ले। लेकिन इकबाल का जो सारे का सारा कॉन्सेप्ट है वो सारे का इंताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। वो जिस वतन की बात कर रहे हैं वो बुलबुल इसकी ये चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान
مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، سارا جماعت مطلب دو کنٹرڈکٹری فیزز ہے نا، ایک دو کنٹرڈکٹری شعر ہے. نہیں، اس وہ میں جو ترانہ ہے ہم بلبل ہیں اس کی، یہ ہاں، گلستان وہ اس کا- ہمارا، اس کی سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا بالکل ٹھیک ہے، ہندوستان بالکل ٹھیک ہے، تو مطلب اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. اقبال کی پوئٹری میں کنٹرڈکشن ہے. اقبال کی یہ اسلام کے اندر بھی ہے، Ideological لیکن contradiction. اس اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ اسلام جہاں اس بات کی بات کرتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے اور مکہ سے محبت کی بھی بات کرتا ہے. آپ اپنا دامن اٹھا کے مکہ سے ٹھنڈی ہوا لیا کرتے تھے. جنم بھومی اور اس کے ساتھ تعلق کو اسلام لیکن ڈیبیٹ نہیں کرتا. نہیں، آپ نے کیپٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نے مدینہ کو رکھا، مکہ کو کیوں نہیں؟ کس کو؟ مکہ نہیں، وہ تو بعد میں مکہ سے کیوں واپس آ گئے؟ نہیں، بیسیکلی مدینہ میں آپ نے کہا تھا کہ مدینہ کے اندر ہی فتح مکہ کے بعد واپس آ گئے آپ؟ کس کے فتح مکہ کے بعد واپس آ گئے. کیوں؟ ظاہر بات ہے مدینہ میں ہی رہنا چاہتے تھے، اچھا، اور عربی کا کام وہی ہے الہی کے مطابق. تو اور انہوں نے آخر میں بھی یہی کہا ہے کہ اسلام آخری زمانے کے اندر مدینہ تک محدود ہو جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں گھس جاتا ہے. وہ جو خیر بات ہے نبی کے کام وہی الہی کے مطابق ہوتے ہیں. اچھا، یعنی قیامت سے پہلے مدینہ تک محدود مدینہ تک محدود ہو جائے گا. اور دجال جو ہے پوری دنیا پہ قابو پا لے گا لیکن مدینہ میں نہیں گھس سکے گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اسلام کی جو بات کر رہے ہیں، اسلام میں آپ بات کر رہے ہیں ایک ایسے سسٹم کی جو پوری دنیا پہ ہو اور خلافت ہو. خلافت. اچھا، یہ خلافت کا جو کانسیپٹ ہے، اب اس پہ بھی تو ڈیفرنٹ ویوز ہیں. نہیں، خلافت الہیہ کا بیسک اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، ہاں ہم جو بات کرتے ہیں اس کی خلافت different راشدہ، view- ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں نا. خلافت راشدہ، تو پہلے جو ہمارے خلیفہ ہیں حضرت بلکہ خلافت اعلی منہاج النبوہ ہے. اچھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے؟ خلیفۃ الرسول کہتے تھے نا. امیر المومنین بعد میں حضرت علی نے کر لیا تھا خلیفۃ الرسول. نہیں، حضرت عمر نے کہا خلیفہ. حضرت عمر خلیفۃ الرسول خلیفہ اول تھا. نہیں، وہ خود کیا کہتے تھے، امیر المومنین یا خلیفہ؟ نہیں، امیر المومنین تو حضرت علی کا ٹائٹل تھا نا. اچھا، ہاں، خلیفۃ الرسول کا. تو خلیفۃ الرسول. جی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی. خلیفۃ الرسول. نہیں، حضرت عثمان غنی بھی خلیفۃ الرسول ہی رہے. اچھا، اور اس کے بعد حضرت علی سے. حضرت علی سے انہوں نے کچھ لوگوں نے دیکھیں ٹائٹل سے فرق نہیں. نہیں، میں اس میں نہیں، لفظ ہے نا امپورٹنٹ، خلاف نہیں. حضرت علی سے پھر وہ امیر المومنین. امیر المومنین کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو خلیفہ آئے سارے، یا عباسی، اس کے بعد آئیے آپ کیا آتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث ہے. ملوکیت ہو گئی نا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میرے بعد ایک عرصے تک خلافت اعلی منہاج النبوہ رہے گی، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا میرے اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. اچھا، کاٹ کھانے والی، اور وہ کاٹ کھانے والی بادشاہ. اچھا، یہ بادشاہت ہو گئی بادشاہت تھی جس میں اموی خلافت آ گئے، پھر عباسی آ گئے. خلیفہ مامون رشید، ہارون رشید، وہ سارا لمبا چلتا رہا. لیکن بیچ میں سلطان بھی آ گئے. اس کے بعد آئے سلطان. نہیں، بیچ میں ٹوٹے پھوٹے پھر دیکھیں نا، سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تو ہیں. نہیں، وہ عباسیوں کے بعد کی بات ہے. مقصد ہے کہ ایک سلطان آ گئے نا، لیکن ایک بات پھر امیر آ گئے. امیر بھی تو ہیں. ایک بات بتاؤں مجھے اب یہ بتائیں کہ جب رسول اللہ کے وصال کے بعد امیر چنے جا رہے تھے یا خلیفہ یا امیر؟ خلیفۃ الرسول. امیر کا امیر کہ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں عرب ورلڈ میں امیر ہے کہیں، ایک خلیفہ کا ٹائٹلز ہیں بیسیکلی. لیکن بات یہ نا ساری کہ جب آپ ٹائٹلز کی بھی تو امپورٹنس ہے نا. نہیں، ٹائٹل کی امپورٹنس یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہو، اس لیے ٹائٹل ایران میں امام ہے، ٹائٹل کہیں امام ہے، کہیں سلطان ہے، کہیں امیر ہے. نہیں، ٹائٹل اللہ نے ڈٹرمن کر دیا نا. جب انسان کو پیدا کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں. اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اسلام کا جو بادشاہت ہے اس کے اندر جو سورس آف لا ہے، اسلام بادشاہت کو الاؤ کرتا ہے. کوئی بھی سسٹم ہو. نہیں، بادشاہت کو اسلام بادشاہ دیکھیں میری بات سے، پیغمبر بادشاہ تھے. صرف ایک پہلے حضرت داؤد، حضرت سلیمان بادشاہ دیکھیں نا، تھے. پرانی جتنی بھی شریعتیں ہیں نا ان کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو یعنی آپ کا یہ ذہن کہ پوری دنیا میں ایک یعنی اسلام گلوبلائزیشن کی بات کر رہا ہے. اسلام گلوبلائزیشن کی بات کرتا ہے. اچھا، اور خلافت کی بات کر رہا ہے. خلافت کی بات کرتا ہے. لازم خان صاحب دیکھیں جی، پہلے تو یہ کہ اگر ہم اس میں ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے تو ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں اس دور میں بجلی بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور اس دور میں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ زمین چپٹی ہے یا گول ہے. ٹھیک ہے نا. ٹیکنالوجیکلی، ہسٹوریکلی، سائنٹیفکلی، ذرائع پیداوار کے حوالے سے اتنی فرق ہے آج کے مسائل کا، اور یہ جو بحران ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم پہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے. دیکھیں، مذہب ہر بندے کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس کی پرائیویٹ رائٹ ہے جو وہ رکھنا چاہیے نہ رکھے. کوشچن میں آپ سے یہ پوز کرتا ہوں کہ بھوک کا، غربت کا، محرومی کا، مہنگائی کا اور بے روزگاری کی اذیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی رنگ نہیں ہوتا، کوئی قوم نہیں ہوتا. ہو رہے ہیں کہ
کیا اسلام ان کی جگہ لے سکتا ہے؟ اس وقت تو واقعی ٹائم ہی اس کا ہے. یہ ہے کہ دیکھیں 75 سال تک آپ نے کمیونزم کو آزمایا اور 50 سال کے اندر ہم نے اس کی پرولیٹریٹ ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے ہم نے اس سسٹم کو آزمایا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا صورت ہے. اس کے بعد ہم نے کیپٹلزم کو آزمایا. اب مسئلہ سر یہ ہے کہ اسلام کی جو نام دیکھیں یہ جو اوریہ صاحب بات کرتے ہیں یہ دلیل تو اسلام کے بارے میں اسلام کے مخالف دے سکتے ہیں. آپ نے خود مانا کہ 4 خلفاء کے بعد خود یہ حکم ختم ہو گیا کہ یہ اب ملوکیت ہے اور بدترین بادشاہت ہوگی, کاٹ کھانے والی بات. اس کے بعد اگلی ہے سیکنڈ بات سن لیجیے آپ. اگر یہ دلیل آپ دیں گے کہ فلاں 70 سال چلا, فلاں 300 سال چلا, تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ 100 سال بھی نہیں چلے. بالکل ٹھیک ہے, ہم بالکل مانتے ہیں. اس لیے گزارش جو ہے یہ لاجک نہیں ہے, یہ آرگومنٹ نہیں ہے. میں ایک میری گزارش سن لیں, کیونکہ دیکھیے جو مذہب ہے اور مذہب دنیا میں ایک نہیں ہے, بہت سارے مذہب ہیں. اسلام دوسرا بہت بڑا مذہب ہے دنیا کے اندر, کرسچینٹی سب سے بڑا مذہب ہے. تو ان سارے مذاہب کے اندر ان مذاہب کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ تاریخ کے مختلف ادوار میں سے گزرے ہیں, اور اس تاریخ کے مختلف ادوار میں سے گزرنے کے بعد کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ بھئی مذہب ریاست کی تشکیل نہیں کرتا, نہ ریاست کے قوانین بناتا ہے, نہ ریاست کی معیشت چلاتا ہے. مذہب جو ہے وہ میں آخری بات جو انہوں نے کہا نا کہ کمیونزم 70 سال میں کولیپس ہو گیا, میں صرف 2 وضاحتیں کر رہا ہوں. ایک تو بڑا جدید تھوڑا عرصے پہلے کی بات ہے, اس کو ہم ایزیلی سائنٹیفک ہسٹری سے ویریفائی کر سکتے ہیں, یہ کوئی تخیلاتی تاریخ نہیں ہے. بہت بات 2 باتیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک کہ پہلے تو یہ کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بولشوک ریولوشن جو 1917 میں آیا, یہ پسماندہ زارشاہی میں جو آیا, اس کے بعد جتنی ترقی سوویت یونین میں ہوئی تاریخ کی کسی اور معیشت میں نہیں. ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو اگر ڈھانچے کولیپس ہو رہے ہیں پوری دنیا, پھر اب ہم اس کو لائیں گے پاکستان کی طرف. میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں پلیز. یہ کل ہماری گفتگو جاری رہے گی لاہور صاحب, لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو کولیپس ہو رہا ہے تو کیا اس کو مذہب اسلام فل کرے گا؟ ایز اے مسلمان تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ایک اس طرح کا سسٹم بالکل, کیونکہ جب سب ہی کولیپس ہو گیا, اگر کیپٹلزم بھی کولیپس ہو گیا, اگر کمیونزم یہ کہہ رہے ہیں کہ کولیپس ہو گیا, تو اسلام کرے گا تو پھر کس طرح کرے گا؟ اور آپ نہیں تسلیم کرتے کہ ہو ہی نہیں سکتا, بھوک کا اور باقی مسائل کا کیا علاج ہے؟ کوئی مذہب نہیں تو ہوتا. پھر دنیا کسی انارکی کی طرف, کیاؤس کی طرف بڑھ رہی ہے, تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے. اگر کوئی سسٹم ہی نہیں آ رہا, لیبیا میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا, پاکستان میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. لیبیا تصور ہی نہیں تھا کہ لیبیا میں ایسا ہوگا, نہ ایجپٹ کے بارے میں تصور تھا 1 سال پہلے. جس ملک کے بارے میں سب کا کنسنسس تھا کہ ٹوٹ جائے گا, عراق, وہ بچا ہوا ہے 3 حصوں میں. تو کیا ہوگا اور کس طرف پاکستان جا رہا ہے؟ خواتین حضرات, کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.